مولا قائم آل محمد کے دم سے آئے قائم شان رمضان مولا رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی نقوی۔ گفتگو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ پر، اور آپ حضرات اس سیریز کو پسند کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے بے انتہا ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ لوگ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اور آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں ہمت دیتی ہے کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ یقیناً کلام امیر المؤمنین عرفان کا ایک سمندر ہے، معرفت کا ایک سمندر ہے، جس میں انسان جتنا گہرا اترتا چلا جائے، ہر منزل کے بعد ایک اور منزل نظر آتی ہے، ہر گہرائی کے بعد ایک اور گہرائی نظر آتی ہے۔ بس ہمت ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ وہ اس سمندر میں اترے اور معرفت کے موتی تلاش کر لے۔ کوشش تمہاری ہونی چاہیے کہ تم معرفت کے موتی تلاش کرو۔ یقیناً کہ اگر انسان کے اندر معرفت کی جستجو نہ ہو تو خود قرآن کریم نے کہا سورۃ الجمعہ میں کہ ہم نے کتاب دی لیکن حق نہیں ادا کیا، تو ان کی مثال تو ایک گدھے کی سی ہے۔ اس کے لیے وہ بوجھ ہے، چاہے اینٹیں لاد دی جائیں یا کتابیں لاد دی جائیں۔ جستجو انسان کے اندر ہونی چاہیے، جب ہی یہ عرفان کے موتی اسے ملتے ہیں۔ ایک شعر حضرت امید فاضلی صاحب کا کہ جو مسلسل میرے ذہن میں ٹکرا رہا ہے اور میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ در ہے جہاں حق کا پتہ ملتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں حق کا پتہ ملتا ہے، انتہا یہ ہے کہ بندے کو خدا ملتا ہے۔ امیر المومنین کا کلام انسان کو خدا کی ذات سے ملا دیتا ہے۔ نہج البلاغہ آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ خداوند تعالیٰ سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ محض عادت سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر، محض ایک روایت سمجھ کر نہیں بلکہ عرفان سمجھ کر اس کو پڑھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری کتاب کو پڑھا جائے، ختم کیا جائے، جیسے ختم قرآن کا ایک تصور ہوتا ہے کہ جناب ہم نے کورس کی کتاب پڑھ لی اور مکمل کر لیا۔ نہیں، میرے اپنے تجربے میں ایسے لوگ رہے کہ جن کی زندگیوں کا ایک طویل عرصہ گزر گیا اور وہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ مکمل نہیں کر سکے، اور انہوں نے کہا کہ جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جی آج کی نشست میں ہم نے اس کو مکمل کر لیا، لیکن جب اگلی نشست میں بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی تو کچھ پڑھا ہی نہیں، کوئی ایک نیا دروازہ ہے جو کھل گیا ہے۔ تو اس کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اسے زندگی کے راز معلوم کرنے ہیں۔ انہی کچھ رازوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی واجب الاحترام شخصیت، ایک مرتبہ پھر ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، ہم ان کے بہت شکر گزار۔ واجب الاحترام حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید وسیع حیدر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما موجود بین الاقوامی شہرت کے حامل ثنا خواں نوح خواں ہمارے اسٹوڈیوز میں اکثر تشریف لاتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار۔ جناب سید مسیب رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت جو ہمارے اسٹوڈیوز میں اب مسلسل تشریف لا رہے ہیں اور آپ حضرات کی پسندیدگی یقیناً ان کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے، شاعر اہل بیت، ثنا خوان اہل بیت جناب عمار ہانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے قبل کہ میں گفتگو شروع کروں، میں چاہ رہا ہوں کہ جناب مسیب صاحب اگر کوئی کلام پیش کر کے ماحول بنا دیں تو پھر ہم یقیناً گفتگو کی جانب جائیں۔ جناب مسیب رضوی صاحب۔ سانس چلتی ہے بس علی کے لیے، سانس چلتی ہے بس علی کے لیے، سانس چلتی ہے بس واہ، علی کے لیے، یہ دل و جان نہیں کسی کے لیے، سانس چلتی ہے بس
علی کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں کہ چن لیا ہے علی نے اعلیٰ کام، چن لیا ہے علی نے اعلیٰ کام اپنے معراج بندگی کے لیے، سانس چلتی ہے بس علی کے لیے، اور ساتھ رکھنا چراغ عشق علی، ساتھ رکھنا چراغ عشق علی اپنے اندر کی روشنی کے لیے، سانس چلتی ہے بس علی کے لیے، سارے عالم کی روشنی کعبہ، سارے عالم کی روشنی کعبہ، یہ ہے کعبے کی روشنی کے لیے، سانس چلتی ہے بس علی کے لیے، صلوات محمد علیہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سانس چلتی ہے بس علی کے لیے، اور جب تک علی کے لیے ہو اسی وقت تک سانس چلے، اور اگر کسی کے لیے ہو تو خدا نہ کرے کہ یہ سانس چلے۔ گفتگو کا سلسلہ بڑے خوبصورت انداز سے جاری ہے، اور ہم بڑھیں گے ایک وقفے کی جانب، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ عمار ہانی بھی موجود ہیں، ان کا کلام بھی سنیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ، کہیں نہیں جائیے گا، واپس رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔ بنا کسی تاخیر کے چلتے ہیں مولانا وسیع حیدر صاحب کی جانب، اور جیسا کہ مولانا آپ کے علم میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان المبارک میں ایک آیت کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ویسے تو ہر ہی عبادت کا جو الٹیمیٹ ہے وہ تقوی ہے، حصول، محرک، نتیجہ، لیکن روزے کے ساتھ تقوی کو خاص جوڑا گیا ہے قرآن کریم میں مناسبت۔ تو سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ تقوی ہے کیا، تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اس کو زندگیوں میں کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک کہ روزے کا ایک نتیجہ جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جس سے بیان کیا وہ یہی ہے کہ روزہ رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ۔ اور خطبہ شعبانیہ میں بھی رسول خدا نے اس خطبے کے اختتام پہ جس چیز کو بہت زیادہ روشن کیا، کیونکہ وہاں ایک سوال ہوا کہ بہترین عمل کیا ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ورع، پرہیزگاری، واہ، بچنا، تقوی یعنی اپنے آپ کو بچانا، واہ، کسی چیز سے دوری اختیار کرنا۔ تقوی اگر ہم دیکھیں نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین نے مختلف جگہوں پر تقوی کی گفتگو کی ہے، اور امیر المومنین نے اس کے اس معنی کو جو اس کا واقعاً معنی ہے اس کو واضح کیا ہے اس کتاب کے اندر۔ عام طور پر جب ہم سے کہا جاتا ہے تقوی اختیار کرو یا تقوی رکھو، تو ہمارے ذہن میں جو زیادہ
جلدی جو معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم مثلاً اللہ سے ڈریں، جی اللہ سے خوف کریں، جی یا ایک معنی یہ بھی آتا ہے پرہیزگاری۔ بالکل۔ اگر ہم نہج البلاغہ میں دیکھیں تو امیر المومنین نے متقیوں کے بارے میں، تقوی کے بارے میں مختلف انداز میں گفتگو کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ اگر آپ نے جیسے کہا کہ تعریف، تو امیر المومنین نے ایک جملہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے، امام فرماتے ہیں ان تقوی اللہ حمت اولیاء اللہ و محارمہ و الزمت قلوبہم محافتہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تقوی الہی کیا ہے؟ کہ تقوی الہی وہ چیز ہے کہ جو اولیاء خدا کو اپنی حمایت میں قرار دیتا ہے، واہ، ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور ان کو اس جگہ پر جانے سے کہ جس جگہ پر جانے کا پروردگار عالم نے منع کیا ہے اس جگہ پر جانے سے روکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک سپر ہے، سبحان اللہ۔ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو روکتی ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی وہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے رہیں، نہیں، تقوی ایک ایسی خصوصیت ہے، ایک ایسی روحانی اور روحانی طاقت ہے کہ جب یہ انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان خود بخود گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اور پروردگار عالم کے قریب سے قریب سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جیسے جیسے تقوی بڑھتا ہے ایسے ایسے انسان پروردگار عالم کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا۔ بس مولا فرماتے ہیں کہ محرمات پروردگار سے، وہ چیزیں جن کو پروردگار نے حرام قرار دی ہیں، ان سے بچنا، اور اسی طرح سے پروردگار عالم سے خوف، یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں یہ آثار تقوی میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سے خوف یہ نتیجہ ہے تقوی کا، گناہ نہ کرنا یہ نتیجہ ہے تقوی کا۔ واہ۔ تقوی وہ طاقت ہے، وہ نفسانی طاقت ہے کہ جو انسان کو بعض اعمال کے انجام دینے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، واجبات الہی کو انجام دیتا ہے، تو اس کے اندر ایک خصوصیت پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ خصوصیت اس مقام پر اس انسان کو لے جاتی ہے کہ اب یہ خصوصیت اس کو محفوظ کرتی ہے، اس کے ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے حرام کام سے اسے روکتی ہے۔ لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ اولیاء خدا کو کیا ہے، سپورٹ دیتی ہے، ان کو روکتی ہے، ان کے لیے محافظ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں عین تقوی نہیں ہیں، بلکہ یہ تقوی کے نتائج اور اس کے آثار ہیں کہ جسے ہم عام طور پر تقوی سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس جس میں بھی تقوی ہوگا وہ خود بخود ان چیزوں سے بچے گا، وہ اللہ کی عبادت کی طرف بھی جائے گا اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائے گا بھی کہ جس سے پروردگار نے منع کیا ہے۔ امیر المومنین کثرت سے اس تقوی کے کلمے کا استعمال کرتے ہیں۔ واہ۔ اتقوا اللہ۔ قرآن مجید میں جس طرح سے تقوی کی تاکید آئی ہے، اسی طرح سے نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے متقیوں کی صفات بیان کی، متقیوں کی خصوصیات بیان کی، متقیوں کے آثار جو ان کے چہرے کے اوپر تقوی کے بعد آثار ظاہر ہوتے ہیں ان کو بیان کیا۔ واہ۔ یعنی خصوصیات بیان کی ہیں کیا ہوتا ہے، اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کو اس بات کی تاکید کی اپنے زمانے میں، جو ان کے مختلف جگہوں پر حکمران تھے، جو اپنی رعایا کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے تھے، ان کو تقوی کی خاص مولا کائنات جو ہے وہ تاکید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ نہج البلاغہ کے اندر تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ سے خوف رکھیں، نہیں، حکمران کو بھی مولا کائنات کہتے ہیں تقوی اختیار کرو۔ بے شک، بے شک، کیا مطلب؟ بے شک۔ مطلب یہ کہ اگر وہ حاکم عمرا کے ساتھ بیٹھتا ہے، ضعیف طبقے کو ترک کرتا ہے، تو مولا کائنات کا فوراً خط آتا ہے، کہا تقوی اختیار کرو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ عثمان ابن حنیف کو خط لکھ رہے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ یہ تقوی کے خلاف ہے،
تو تقوی کا دائرہ صرف اور صرف انسان کی شخصی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اجتماع کے اندر بھی تقوی اسی طرح اہمیت رکھتا ہے جس طرح انسان کی انفرادی زندگی میں تقوی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان.